لیکن جو طوفان بدتمیزی آج پچھلے 4 سال سے شروع ہوا کہ سوشل میڈیا کے اوپر نہ کسی کی ماں بہن کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کی مذہب محفوظ ہے، نہ کوئی اخلاق محفوظ ہے، انتہائی بدتمیزی کا طوفان ہے، اور خان صاحب اس کو اپنی کامیابی کی دلیل سمجھ رہے ہیں۔ جھوٹ بول کے سیاست کرنا یہ تو بڑا آسان کام ہے، لوگوں کو شراب دکھانا یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ تو بھائی حقائق دکھا کے، آج اگر ملک کے حالات مشکل ہے تو ہم تو کبھی نہیں کہتے کہ ملک کے حالات اچھے ہیں۔ میں تو ہر فورم پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ ہم مہنگائی ختم کرنے آئے تھے یا کم کرنے آئے تھے، ہمارے دور میں مہنگائی بڑھ گئی ہے، لوگ تنگ ہو گئے، یہ بات درست ہے۔ تیل مہنگا ہوا ہے، آٹا مہنگا ہوا ہے، بجلی مہنگی ہوئی ہے، گیس مہنگی ہوئی ہے، کیوں نہ کہے ایسا ہوا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ کیا ہمارے دور میں کوئی ایسے فیصلے ہوئے ہیں جس کی بدولت یہ مہنگائی آئی ہے، یا عالمی طور پہ روس اور یوکرائن کی جنگ میں کسی نے سوچا تھا کہ اس جنگ کی بدولت سارے یورپ میں، امریکہ میں، مڈل ایسٹ میں، وہاں پہ بھی مہنگائی کا ایک طوفان اٹھے گا؟ کسی نے سوچا تھا؟ ہم اس نعرہ لگا کے آئے تھے کہ عمران خان اس ملک کے اداروں پہ حملہ آور ہو گیا ہے، وہ کبھی فوج کی عزت اچھالتا ہے، کبھی الیکشن کمیشن کی عزت اچھالتا ہے، کبھی دیگر اداروں کی، پارلیمان کی عزت اچھالتا ہے۔ اس طرح کبھی پاکستان کیا دنیا کا کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ جو خدشات اس وقت پاکستان کو پیدا ہو گئے تھے جب ہم حکومت میں آئے، تو اکثر دوست کہتے ہیں نا کہ اس وقت عمران خان کی حکومت جہی وہ بڑی کمزور ہو گئی سی، عمران کو اس وقت لوگ ووٹ نہیں دے رہے تھے، وہ سارے بائی الیکشن ہار رہا تھا، لیکن آپ نے حکومت لے کے اس کو تگڑا کر دیا ہے۔ لیکن میرے بھائی، آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے، یہ ہمیں پتا تھا، لیکن آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کچھ کرنے جا رہے تھے خان صاحب۔ وہ جو آج بیٹھا پاکستان کی فوج کو گالیاں دے رہا ہے، وہ جو آج بیٹھا الیکشن کمیشن پہ حملہ کر رہا ہے، وہ جو آج بیٹھا پاکستان میں دہشت گردوں کی سپورٹ کی باتیں کر رہا ہے، وہ آج بیٹھا گورنمنٹ سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے خارجہ تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اپنی حکومت کے اس دور میں آ کے عالمی اداروں کے ساتھ لڑ پڑا۔ آپ غور کیجئے، دنیا میں کچھ ممالک وہ ہیں جو ہر حال میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ سعودی عرب ہمارا مسلمان ملک ہے، ہمارا خانہ کعبہ وہاں ہے، ہر دور میں وہ ہمیں ان کی سپورٹ حاصل رہی ہے۔ خان صاحب سعودی عربیہ گئے، سعودی عرب نے کھل کے ان کی سپورٹ کی، ان کی نہیں پاکستان کی سپورٹ کی، اور خان صاحب کو انہوں نے باقاعدہ، ایک عزت ہی ہوتی ہے نا مہمان کی، انہوں نے اپنا جہاز دیا کہ انہوں نے امریکہ جانا تھا کہ آپ امریکہ جائیں، وہاں پہ عالمی اسلام کا مقدمہ لڑیں، وہاں پاکستان کے لوگوں کے لیے بہتری کا مقدمہ لڑیں۔ خان صاحب کا عالم یہ ہے کہ وہاں جا کے وہ گل کھلائے کہ سعودیہ نے اپنا جہاز بھی واپس منگوا لیا اور ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ وہ ملک جو کبھی ہم سے ناراض نہیں ہوا، اس کو ناراض کر دیا، اور وہاں کھڑے ہو کے ترکی کے صدر کے ساتھ یہ پروگرام بنایا کہ ملائیشیا میں کانفرنس کرتے ہیں ساری دنیا کے مسلمان، او آئی سی کہتے ہیں، او آئی سی جو مسلمان ملکوں کی تنظیم ہے، اس کے کانفرنس کرتے ہیں ملائیشیا میں، خود اس کا تحرک کیا، ترکی اور ملائیشیا نے ایگری کر لیا، یہاں پہنچے تو خان صاحب نے وہاں جانے سے انکار کر دیا، ترکی بھی ناراض ہوا، ملائیشیا بھی ناراض ہوا۔ رہی کہ کسی طرح دباؤ ڈال کے، کسی طرح ان کو مجبور کر کے یا تو اپنی پارٹی سے الگ کر لے اور اپنا دھڑا بدلنے پہ مجبور کر لے، یا یہ سیاست سے الگ ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم رہا، آپ سب دوستوں کا، بھائیوں کا، نوجوانوں کا تعاون اور ہماری ماؤں بہنوں کی دعائیں رہیں کہ ہر اس امتحان میں جس میں ہمیں ڈالا گیا، اللہ نے ہمیں سرخرو کیا ہے، اور ہم آج اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں پہ وہ ہمیں چھوڑ کے گئے تھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے رہیں گے۔